حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم ولی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر کروڑہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کرنے لگا کہ حضور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے، اے بھائی، جب میں اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے تیاری کرتا ہوں، یعنی وضو کرتا ہوں تو کامل وضو کرتا ہوں، اچھی طرح بہت ہی پیارے انداز میں وضو کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں پھر مصلی کے قریب آتا ہوں۔ جب مصلی کے قریب آتا ہوں تو پھر اس سے پہلے کچھ میرے اپنے تصورات ہوتے ہیں، مصلی پر میں آ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں مصلی پر آتا ہوں تو میں یوں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے مسجد کی دیوار یا گھر کی دیوار نہیں بلکہ میرے سامنے کعبہ شریف ہے، یعنی کعبہ شریف کے سامنے میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے آ چکا ہوں۔ فرمایا کہ اپنی سیدھی جانب میں جنت کو پاتا ہوں، اتنا بڑا تصور کرتا ہوں کہ میں یوں سمجھتا ہوں کہ میرے سیدھی جانب جنت ہے، اور فرمایا کہ پھر میں الٹی طرف یہ تصور کرتا ہوں کہ میری الٹی طرف جہنم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے یوں تصور کرتا ہوں کہ میرے پیچھے حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، اور فرمایا کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ کوئی ہی نماز ہو، وہ فرائض میں سے ہو، وہ نوافل میں سے ہو، جو بھی نماز میں ادا کر رہا ہوں تو اس میں میرا یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کی سب سے آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ مجھے موقع ملے یا نہ ملے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرمانے لگے کہ جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں یہ بھی میرا تصور ہوتا ہے کہ میرے پاؤں کے نیچے پل صراط ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں نماز کے اندر قرآن مجید کو بڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں۔ اے میرے دوست، اس انداز میں میں اپنی نماز کو مکمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، کوئی نہیں معلوم آیا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں۔ اب یہاں سے جو ہم مسلمانوں کو ایک عظیم نقطہ ملتا ہے، وہ لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ولی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات ان کے قریب ہی نہیں ہوتے۔ اتنا خوف، اتنی امید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے سامنے کعبے کا تصور اور پیچھے ملک الموت کا تصور، ایک طرف جنت کا تصور، دوسری طرف جہنم کا تصور، پھر کھڑے کہاں ہوئے؟ پل صراط پر، کہ میری کامیاب نماز ہوئی تو میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ ان کا انداز، یقیناً ان اللہ کے پیارے بندوں کی نمازیں بھی اس انداز کی ہوتی تھی۔ اور آج کل ہماری نمازوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہماری نمازوں سے کاروبار نہیں جاتے، بیماریاں نہیں جاتی، پریشانیاں نہیں جاتی، مسجد میں آتے ہوئے نماز میں سب چیزیں یاد آتی ہیں۔ جب اس طرح کا ہم تصور کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہماری نماز بھی اس طرح کامل نماز ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی کامل نماز کو ہی پسند فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں کو اس انداز میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس نماز کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کو راضی بھی کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی نصیب حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔